إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. برادران اسلام اور پردنشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو ابھی سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حسن سلوک کرو. کس کے ساتھ؟ ایک فہرست گنائی گئی ہے ان لوگوں کی جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. سب سے پہلے کہا حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، پھر کہا حسن سلوک کرو بذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ، پھر کہا حسن سلوک کرو یتیموں کے ساتھ، پھر کہا حسن سلوک کرو مسکینوں کے ساتھ، پھر کہا حسن سلوک کرو پڑوسی کے ساتھ جس سے رشتہ ہے، پھر کہا حسن سلوک کرو اس پڑوسی کے ساتھ جس سے رشتہ نہیں ہے، اجنبی پڑوسی. پھر کہا حسن سلوک کرو اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ جو آپ کے پہلو میں آپ کے بازو بیٹھا رہتا ہے. پھر کہا حسن سلوک کرو مسافر کے ساتھ، اور کہا حسن سلوک کرو غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً جو تکبر کرنے والا مغرور ہوتا ہے ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. حضرات، اس آیت میں جو بات غور طلب ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا، اس میں سبھی اہل علم کے اتفاق کے ساتھ مذہب کی پابندی نہیں ہے. یتیم حسن سلوک کا مستحق ہے چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم. مسکین حسن سلوک کا مستحق ہے چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم. پڑوسی حسن سلوک کا مستحق ہے چاہے مسلم ہو کہ غیر مسلم. ہمارے پہلو میں رہنے والا انسان حسن سلوک کا مستحق ہے چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم. مسافر حسن سلوک کا مستحق ہے چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم. غلام اور لونڈی حسن سلوک کا مستحق ہے چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم. اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی عبادت، اپنی بندگی، توحید اور وحدانیت کے بعد اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تعلیم دی ہے، اس میں مذہب کی قید کے بغیر مسلمان اور غیر مسلم سبھی آ جاتے ہیں. اور یہ آیت یا ان جیسی آیتیں یا ایسی حدیثیں جو ان جیسے معانی اور مفاہیم پر مشتمل ہیں، یہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جو کہ ہم ایک اقلیت کی حیثیت سے غیر مسلم اکثریت کے درمیان مخلوط معاشرے میں جیتے ہیں. مخلوط معاشرہ کیا ہے؟ مخلوط معاشرہ، مخلوط سماج اس سماج کو کہتے ہیں جس میں کئی مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، کئی ادیان اور کئی عقائد کے ماننے والے ہوتے ہیں. اسلام نے صاف طور پر اس سلسلے میں واضح تعلیمات دی ہیں کہ جب مخلوط معاشرے میں جینا ہو،
جہاں کئی مذاہب، کئی عقائد، کئی ادیان کے ماننے والے رہتے ہیں، وہاں کیسے جیا جاتا ہے، وہاں کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی مکے میں گزری، 10 سالہ زندگی مدینے میں گزری۔ دونوں جگہ آپ کے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والے تھے۔ مکے میں آپ کے ساتھ مشرکین عرب تھے، ان کے درمیان آپ ایک مائنارٹی کی حصے سے جیتے رہے۔ مدینے میں جب آئے آپ تو مدینے میں آپ اکثریت میں آ گئے، پر آپ کے ساتھ وہاں یہودیوں کی شکل میں ایک اقلیت اور ایک مائنارٹی جی رہی تھی۔ تو پیارے نبی کی مکی زندگی، مدنی زندگی، یہ دونوں ہی نمونے بتاتے ہیں کہ دوسرے عقائد، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیں کیسے جینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی نے مکہ ہو کہ مدینہ، دونوں جگہ غیر مسلمین کے ساتھ کیا کیا حسن سلوک کیا، کس اخلاق سے پیش آئے، آپ کے معاملات ان کے ساتھ کیسے تھے، ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ اس میں سے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس سے روشنی پڑتی ہے، ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ جب ہم دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ جیتے ہیں، کیسے جینا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، کیا حقوق ہیں جو ان کو دینے ہیں، کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ سبق ہم سب کو اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو دیا ہے کہ جب کوئی ایسا سماج ہو، ایسا معاشرہ ہو جہاں مسلمانوں کو دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے، تو وہاں خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، خود بھی جیو، امن سے جیو، دوسروں کو بھی جینے دو، امن سے جینے دو۔ آپ مدینہ جیسے ہی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ آنے کے فوراً بعد دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ۔ اس کو آپ سیرت پہ لکھی گئی ہر کتاب پڑھ لو، سیرت کی ساری کتابوں میں اس معاہدے کا تذکرہ ملتا ہے، میثاق مدینہ کے نام سے، صحیفۃ المدینہ المنورہ کے نام سے، میثاق مدینہ کے نام سے، سیرت کی ساری کتابوں میں اس معاہدے کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے نبی جب مدینہ آئے، آپ نے یہودی، چونکہ یہودی پہلے سے رہ رہے تھے وہاں، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، کہا کہ دیکھو مدینہ تمہارا بھی شہر ہے، ہمارا بھی شہر ہے، مدینے میں تمہیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے کا حق ہے، مدینے کی پرامن زندگی تمہارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، آؤ ہم دونوں مل کے مدینے کی زندگی کو پرامن بناتے ہیں، تمہاری بھی ذمہ داریاں ہیں جو تم ادا کرو گے، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں جو ہم ادا کریں گے، تمہارے حقوق ہیں جو تمہیں ملیں گے، ہمارے حقوق ہیں جو ہمیں ملیں گے۔ آپ دیکھیے گا سیرت کی ساری کتابوں میں اس معاہدے کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے یہ روشنی ملتی ہے ہم سب کو کہ جو تکثیری معاشرہ ہوتا ہے، مخلوط معاشرہ ہوتا ہے، جہاں کئی مذاہب والے رہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے خود بھی امن سے جیو اور دوسروں کو بھی امن سے جینے دو۔ اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ تکثیری سماج میں جیتے ہیں، مخلوط معاشرے میں جیتے ہیں، تو ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو بھڑکاؤ مت، ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ مت، اس سے تو فساد ہو جائے گا۔ مذہب کے معاملے میں کوئی بھی شخص ہو وہ بہت اندھا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ گے تو سماج میں فساد پھیلے گا۔ اسی لیے سورۃ الانعام پڑھو آپ، سورۃ الانعام 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے کس وضاحت کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے، کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کہا کہ مسلمانوں، مشرکین وہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، کیونکہ کیا ہوگا اگر تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے، وہ اللہ رب العزت کو گالی دیں گے جواب میں۔ یہ آیت صاف طور پہ یہ تعلیم دیتی ہے تکثیری معاشرے، مخلوط معاشرے کے لیے کہ جو مسلمان جب مخلوط معاشرے میں جیتے ہیں، ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔
تیسری بات یہ ہے، آپ پوری مکی زندگی پڑھیے گا اور پوری مدنی زندگی پڑھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہو کوئی واقعہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اسلام کیا ہے بتا دیتے، اسلام کیا ہے سمجھا دیتے۔ ہاں، اسلام لانے کا فیصلہ وہ سامنے والے کا خود اپنا فیصلہ ہوتا تھا۔ کبھی تلوار کی نوک پہ کسی سے کہا گیا وہ کلمہ پڑھ، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے آپ کہ تلوار کی نوک پہ کہا گیا ہو کہ کلمہ پڑھ، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ بلکہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے گا، انصار کے کچھ لوگ، ان کے کچھ رشتہ دار جو مشرک ہو گئے تھے اور انصار کے لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انصار کے لوگوں نے اپنے ان مشرک رشتہ داروں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہا، زبردستی وہ اسلام میں لانا چاہے۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان مت بناؤ، اسلام زبردستی کسی سے اسلام قبول کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد والی آیت لا اکراہ فی الدین یہ اسی تناظر میں نازل ہوئی تھی جب انصار کے کچھ لوگوں نے اپنے بعض رشتہ داروں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہا۔ آپ نے مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں کبھی کسی پر زبردستی نہیں کی۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا اپنی قلبی قناعت اور قلبی اطمینان سے قبول کیا۔ آپ نے اسے بس سمجھا دیا کہ اسلام کیا ہے، اور قبول اسلام کا فیصلہ آدمی کا اپنا ہوا کرتا تھا، زبردستی کبھی نہیں کی گئی۔ اور مکی اور پوری مدنی زندگی 23 سالہ زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ پیارے نبی نے مشرکین عرب کی جانب سے آپ کو جو تکلیفیں ملی، وہاں مدینے میں یہودیوں کی جانب سے جو تکلیفیں ملی، بہت صبر کیا، بہت برداشت کیا۔ پوری مکے کی 13 سالہ زندگی، مدینے کی 10 سالہ زندگی صبر میں گزری، برداشت میں گزری۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا، درگزر کیا۔ انتقامی جذبے سے جیے نہیں آپ، بدلہ لینے کے جذبے سے جیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرتے تھے۔ درخت کے نیچے آپ آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار لٹک رہی تھی، ایک مشرک دور سے دیکھ رہا تھا، پیارے نبی سوئے ہوئے، سیدھے آیا، تلوار نکالی اور جگایا نبی کو، اور نبی کو جگا کے کہا مَن يُنْقِذُكَ مِنِّي يَا محمد۔ تلوار اس کے ہاتھ میں، بے نیام ہے، پیارے نبی تنہا ہے۔ کہا محمد بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ایمان ہے، وہ تو نبی ہے۔ پیارے نبی نے پورے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا اللہ۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے اللہ نکلا، اس کے ہاتھ پہ کپ کپی طاری ہوئی اور تلوار جو پکڑا ہوا تھا تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ نبی نے وہ تلوار اٹھا لی، اٹھا کے کہا، وہی سوال دہرایا، مَن يُنْقِذُكَ مِنِّي، اب تم بتاؤ کہ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگا۔ نبی نے کہا جاؤ چلو یہاں سے، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ کوئی خون کی پیاس نہ تھی، انسانی خون سے ہولی کھیلنے کی بات نہ تھی، آپ نے معاف کر دیا۔ ارے پوری سیرت پڑھ لو، معاف کرنے کی آپ نے غیر مسلمین کو جو معاف کیا ہے اس کے دسیوں سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ اور حسن سلوک اور معاشرتی زندگی کی جب بات آتی ہے، آپ دیکھیں گے پیارے نبی نے غیر مسلم کی عیادت کرنے کو جائز قرار دیا۔ کہا کہ جن غیر مسلمین کے درمیان آپ رہتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، بزنس پارٹنر ہے، جان پہچان کا، بیمار ہو تو جاؤ عیادت کرو۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک یہودی نوجوان تھا جو پیارے نبی کا خدمت گزار تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ دیکھو لوگوں کو کتنا قریب کرتے پیارے نبی، آپ کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے کہ ایک یہودی کو آپ نے یہ چانس دیا، یہ موقع دیا کہ آپ کے نزدیک آئے، نزدیک رہے اور آپ کی خدمت کرے۔ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ پیارے نبی کو پتا چلا کہ وہ یہودی نوجوان بیمار ہو گیا، فوراً آپ اس کے گھر تشریف لے گئی عیادت۔ محدثین نے اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے باب باندھے ہیں، باب عیادت المشرک۔ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ غیر مسلم کوئی بیمار ہو جائے
اس کا دوست، اس کا پڑوسی، بزنس پارٹنر، تعلیمی سفر کا ساتھی جائے، اس کی عیادت کرے اور شفا کی دعا کرائے۔ صحابہ نے جس کو دم کیا تھا کون تھا؟ وہ غیر مسلم تھا، وہ جسے سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور شفا مل گئی تھی، وہ غیر مسلم تھا۔ تو پتہ چلا غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم کی دعوت قبول کرتے تھے پیارے نبی۔ غیر مسلم اگر دعوت دے، عام دعوت جو عام دنوں میں ہوتی ہے، پیارے نبی وہ دعوت قبول کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اضاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بخبز و اہالۃ سنخہ، ایک یہودی نے پیارے نبی کو دعوت دی کھانے کی، آپ تشریف لے گئے اس کے گھر۔ اب دیکھو اس کی شرارت کہیے یا اس کی غربت کہیے، کھانے کے لیے کیا رکھا؟ روٹی تو رکھا، روٹی کے ساتھ جو سالن رکھا، سڑا ہوا سالن رکھا، اترا ہوا سالن رکھا۔ نبی کے اخلاق اور نبی کا تواضع، کچھ نہیں کہا، اس روٹی کو اسی سالن کے ساتھ کھا کے دکھائے ہمارے نبی، اسی اترے ہوئے سالن کے ساتھ، اسی ہوئی بدلے ہوئے سالن کے ساتھ، اسی سڑے ہوئے سالن کے ساتھ 2 لقمے کھا کے دکھائے پیارے نبی۔ اور ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت کھلایا، کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کیا کیا تھا؟ زہر ملا دیا تھا، زہر ملا دیا تھا۔ وحی الہی نے آپ کو بتا دیا جبکہ آپ کھا چکے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کیا، درگزر کیا۔ تو پتا چلا کہ غیر مسلم کی دعوت قبول کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے حضرات، غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کے جو نمونے سیرت میں ملتے ہیں، اس میں سے ایک ہدیے کا لین دین۔ غیر مسلم کو ہدیہ دینا یا ان کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے ایک ڈریس تحفے میں دیا، ایک جوڑا تحفے میں دیا، اور اس میں ریشم تھا، اور ریشم تو مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی اس میں تو ریشم ہے۔ تو آپ نے کہا، عمر میں اس لیے نہیں دیا ہوں کہ تم پہنو۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنا یہ جوڑا، چونکہ وہ مسلمان نہیں پہن سکتا، ریشم بہت زیادہ تھا اس میں، حضرت عمر کا ایک رشتہ دار جو مکے میں رہتا تھا، غیر مسلم تھا، مشرک تھا، حضرت عمر نے اپنے اس غیر مسلم رشتہ دار کو گفٹ کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہدیہ دینا غیر مسلم، ہدیہ لینا غیر مسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھے سن 6 ہجری کے بعد۔ تو اس میں کیا ہے؟ سب سے اچھا ریاکشن تو ہرقل کا تھا جو روم کا بادشاہ تھا، اور سب سے برا ریاکشن کسرا، ایران کا جو بادشاہ کسرا تھا، اس کا رہا۔ اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے، اور ویسے ہی اس کی سلطنت غرق ہو کے رہ گئی، ختم ہو کے رہ گئی۔ کچھ حکمران ایسے رہے، جیسے مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس نے پیارے نبی کا جو قاصد خط لے کے گیا تھا اس کو بہت ریسپیکٹ دیا، عزت کی، اس کی احترام کیا، آپ کی بات تو قبول نہ کی، لیکن آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ پیارے نبی کی خدمت میں اس نے کچھ ہدیے بھیجے، گفٹ بھیجے۔ اور کیا بھیجا اس نے ایک خچر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں، اور خچر سے بڑھ کر ایک لونڈی بھیجی آپ کی خدمت میں گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، حضرت ماریہ قبطیہ، جو پیارے نبی کی لونڈی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کی تمام بیویوں میں صرف حضرت خدیجہ کو اولاد ہوئی، دوسری بیویوں سے آپ کو اولاد نہ ہوئی۔ ہاں البتہ ایک ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی تھی جن سے آپ کو اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ماریہ قبطیہ ہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، جو 18 مہینے زندہ رہے اور 18 مہینے بعد انتقال کر گئے تھے۔ تو یہ جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی کہلاتی ہیں، یہ ایک ہدیہ ہے ایک کرسچن بادشاہ کا، غیر مسلم بادشاہ کا۔ یہ خچر جو آپ کا تھا وہ ہدیہ تھا غیر مسلم بادشاہ کا۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم کا ہدیہ لینا جائز ہے اور ہدیہ دینا بھی جائز ہے۔ دیکھو یہ سب وہ سلوک ہے جو پیارے نبی نے مدنی زندگی میں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں آپ میجارٹی، اکثریت کی حیثیت سے رہتے تھے، اور وہاں آپ نے غیر مسلمین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، یہ حسن سلوک کیا۔ اور آپ جو بھی غیر مسلم ہوتے تھے، دوسرے مذاہب والے ہوتے تھے، ان کو ان کے حقوق پورے انصاف کے ساتھ دیتے تھے۔
ان کا کوئی بھی حق بنتا تھا پورا پورا انصاف کے ساتھ انہیں ملتا تھا، اور وہ اس کی گواہی دیتے تھے کہ آپ نے کبھی ہم پر ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا، خیبر کے یہودی تھے، خیبر والوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی کہ جو بھی پیداوار ہوگی خیبر میں، آدھی ہماری آدھی تمہاری۔ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فصل تیار ہو جاتی تھی، ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، بڑے ماہر خراس ہے۔ خراس کا مطلب کیا؟ کھیتی باڑی میں سے ان کا تعلق تھا۔ باغیچے میں گھوم کے بتا دیتے، اندازہ لگاتے کہ پیداوار اتنی ہے، اور ٹھیک ٹھیک اندازہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جتنا اندازہ لگاتے پیداوار بالکل اتنی ہوتی تھی۔ تو ہر سال اللہ کے نبی خیبر بھیجتے تھے عبداللہ بن رواحہ کو، جاؤ خیبر کے کھجور کے باغیچوں میں گھوم کے دیکھو کہ پیداوار کتنی ہے، اور یہودیوں کا کتنا حق بنتا ہے اور ہمارا کتنا حق بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہر سال جایا کرتے تھے، جا کر خیبر کے سارے باغیچوں میں گھوم کر ایک تخمینہ لگاتے، ایک اندازہ لگاتے، اور پیارے نبی سے فرماتے کہ امسال اتنی پیداوار ہے، اور اس حساب سے یہودیوں کا اتنا حق بنتا ہے، ہمارا حق اتنا بنتا ہے، ٹھیک ٹھیک پورا کا پورا۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ انصاف دیکھ کر وہ کتنا ٹھیک اندازہ لگاتے تھے، اور اندازے کے مطابق یہودیوں کو ان کا پورا پورا جو حق دیتے تھے۔ خیبر کے یہودیوں نے کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ یہ زمین آسمان اگر قائم ہے تو اسی لیے کہ اس زمین پر ابھی تم جیسے انصاف پسند لوگ باقی ہیں۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، مسلمانوں کی شان عدل کو دیکھ کر، شان انصاف کو دیکھ کر، کہ یہ زمین اور آسمان اور ان کا نظام قائم ہے تو اس لیے کہ اس زمین پر تم جیسے ابھی عدل و انصاف کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ لین دین کرتے تھے پیارے نبی، معاملات کرتے تھے پیارے نبی، بزنس کرتے تھے پیارے نبی غیر مسلمین سے، قرض لیتے تھے پیارے نبی غیر مسلمین سے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ دیکھیے نا، جب پیارے نبی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی، ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی۔ زرہ رہن میں رکھ کر آپ نے اس یہودی سے قرض میں 30 سا جو لیا تھا۔ جو کے 30 سا، 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو 30 سا جو کے آپ نے اس یہودی سے قرض میں لیے تھے، اور رہن کے طور پر اپنی زرہ رکھی تھی۔ اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے غیر رخصت ہوئے، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ غیر مسلم پڑوسی ہوتا ہے، ہمارے گھر کے بازو پر غیر مسلم ہوتا ہے، ہماری دکان کے بازو غیر مسلم کی دکان ہوتی ہے۔ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تعلیم ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے گھر بکری ذبح ہوئی۔ جب بکری ذبح ہوئی، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا پڑوسی یہودی تھا، انہوں نے اپنے فیملی ممبر سے کہا، اہدیتم لجاری الیہودی، کہا کہ ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے اس کو اس گوشت کا تحفہ بھیجا کہ نہیں؟ جلدی گوشت کا تحفہ بھیجو۔ پتہ چلا کہ پڑوسی وہ غیر مسلم صحیح ہمارے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے وہ حدیث سنائی کہ پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوس کے سلسلے میں حسن سلوک کی وصیت اتنے مرتبہ کرتے رہے، مجھے تو گمان ہوا کہ پڑوسی شاید کل کے روز میراث میں بھی حقدار بن جائے گا، میراث میں بھی اس کا حق ہو جائے گا شاید۔ تو یاد رکھیے گا، احادیث میں جہاں بھی پیارے نبی نے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلم کو تکلیف دینا جائز ہے، نہیں، چونکہ جس کمیونٹی میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی وہاں میجارٹی مسلمانوں کی تھی، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ورنہ وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سارے لوگ محفوظ رہیں۔ سلام کا مسئلہ ہے، غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ غیر مسلم جب سلام کرے تو صرف وعلیکم کہہ کے جواب دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے وعلیکم کی جو بات ہے نا، یہ خاص سچویشن میں بتائی گئی،
وہ کب؟ جب یہودی شرارت کرتے تھے، السلام علیکم کہنے کے بجائے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوگا السلام علیکم، لام نہیں بولتے تھے، لام کھا جاتے تھے، اور سام کے معنی ہوتے ہیں موت کی۔ السلام علیکم کہنے کے وجہ السلام علیکم مطلب مر جاؤ۔ چونکہ یہودی یہ شرارت کرتے تھے تو تب پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کہ یہودی اگر سلام کریں تو جواب میں وعلیکم بولو بس، ورنہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور موجودہ دور کے علماء میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف سے کئی حدیثوں کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ اگر غیر مسلم پورے احترام سے صحیح سلام کرے السلام علیکم، آج بھی اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم کی بات حکم عام نہیں ہے، وعلیکم کی بات یہ خاص سچویشن میں جب وہ شرارت کر رہے تھے تب کی بات ہے، ورنہ احادیث میں سلف کے عمل سے یہ ثبوت موجود ہے کہ اگر وہ صحیح طور سلام کریں تو ان کے سلام کا پورا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات غیر مسلم اور دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ حسن سلوک کے جو نمونے سیرت نبوی میں ہمیں دیکھنے پڑھنے کو ملتے ہیں، اس میں سے بات یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان اور معاہدوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ جب قومیں آپس میں جیتی ہیں، ایک ملک دوسرے ملک سے معاہدہ کرتا ہے، ایک قوم دوسری قوم سے معاہدہ کرتی ہے، ان معاہدوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ معاشرے میں امن برقرار رکھنے میں، سلامتی برقرار رکھنے میں معاہدوں کی پاسداری کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان اور معاہدوں کی پاسداری میں بڑی نادر مثالیں قائم کیا۔ حضرت ابو رافع کون تھے؟ یہ بعد میں پیارے نبی کے خادم کہلائے، مولا رسول اللہ کہلائے، پیارے نبی کے غلام کہلائے۔ یہ پہلے مشرکین کے سفیر بن کر نبی کی خدمت میں آئے، مکے والوں کے سفیر بن کر سفارت پر نبی کی خدمت میں آئے تھے، کسی مشن کو لے کر آئے، غیر مسلم تھے، لیکن جب مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، صحابہ کے اخلاق دیکھیں تو دل بدل گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا، اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا۔ آپ یقین کریں گے پیارے نبی نے کہا کہ نہیں ابو رافع تم کو جانا پڑے گا، تم کو جانا پڑے گا، مکہ واپس ہونا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم سفیر کی حیثیت سے آئے ہو، سفیر بن کر آئے ہو مکے والوں کے، اور سفیر بن کر آئے ہو، کسی بھی قوم کے سفیر کو روکنا قانونی جرم ہے، عرف میں جرم ہے، لہٰذا تم گرچہ مسلمان ہو گئے ہو صحیح، مگر اب تو تمہیں واپس جانا پڑے گا، واپس جاؤ، سفیر کی حیثیت تمہاری ختم ہو جائے، پھر چاہو تو واپس آ جانا۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کو واپس جانا پڑا۔ دیکھو پیارے نبی نے معاہدوں کا، عہد و پیمان کا اور عرف میں زمانے کے جو دستور ہوتے ہیں ان کا کتنا لحاظ رکھا۔ واپس بھیجا ابو رافع کو، واپس گئے وہ، اور جانے کے بعد سفیر کی حیثیت ان کی ختم ہو گئی تو دوبارہ پھر وہ چلے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کتنی مثالیں ہم دیں، کتب حدیث پڑھتے چلے جاؤ، پیارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھتے چلے جاؤ، آپ کی حیات طیبہ زندگی پڑھتے چلے جاؤ، سینکڑوں نمونے ملیں گے کہ پیارے نبی نے دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کیسے عدل کا معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیا، ہمدردی کا معاملہ کیا، غمخواری کا معاملہ کیا۔ حضرات آج سے 3 دن قبل 22 اپریل کو جموں اینڈ کشمیر کے پہلگام میں جو سانحہ پیش آیا اور انسانی خون سے جو ہولی کھیلی گئی، اس نے پورے ملک کے باشندوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ آج پورا ملک مغموم ہے، پورا ملک دکھی ہے اس خون کی ہولی پر جو وہاں انسانی خون کے ساتھ کھیلی گئی۔ جماعت اہل حدیث کے اس اسٹیج سے، مسجد چار مینار اہل حدیث کے اس ممبر سے، جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے، بلکہ جمیع مسلمانان ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہم
اس واردات اور اس دہشت گردانہ کارروائی کو کنڈم کرتے ہیں اور سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے مجرم ہیں انہیں جلد سے جلد گرفتار کر کے انہیں انجام تک کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دکھ کا معاملہ یہ، افسوس اس بات پہ ہے، دکھ اس بات پہ ہے، شرمندگی اس بات پہ ہے کہ ہمارے مذہب کا نام لے کر یہ حرکتیں کی گئی، ہمارے مذہب کا نام لے کر یہ حرکتیں کی گئی۔ اور سچ ہے کہ اسلام کو اگر سب سے زیادہ بدنام کیا ہے تو اسلام کا نام لینے والوں نے کیا ہے۔ معاف کیجیے میرے اس جملے پر، جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر حقیقی اسلام کو دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھ لو، اور حقیقی مسلمان کو دیکھنا ہو تو قبرستان میں دیکھ لو۔ حقیقی اسلام قرآن میں رہ گیا، میری اور آپ کی عملی زندگی میں نہ رہا۔ ہم دنیا والوں سے کہیں گے اسلام کیا ہے، دیکھنا چاہتے ہو مجھے نہ دیکھو، فلاں کو نہ دیکھو، عبداللہ کو نہ دیکھو، عبد الرحمن کو نہ دیکھو۔ آج عبداللہ عبد الرحمن اس قابل نہ رہے۔ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، رب کے کلام قرآن مجید کو کھولو، قرآن پڑھو۔ قرآن جو کہتا ہے وہ اسلام ہے، میں جو کرتا ہوں وہ اسلام نہیں، آپ جو کرتے ہیں وہ اسلام نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ اسلام۔ اسی لیے اس درندگی کا مظاہرہ کرنے والے، یہ درندگی کا مظاہرہ کرنے والے نہ وہ ہمارے مذہب کے نمائندے ہیں، نہ وہ ہماری قوم کے نمائندے ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب ان مظلوم، ہماری ہمدردیاں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے عزیزوں کو کھویا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے، اسلامک کیریکٹر وہ ہے جو کہ سید عادل حسین نے پیش کیا۔ جو سید عادل حسین نے جو کیریکٹر پیش کیا وہ اسلام ہے کہ غیر مسلمین کی جان بچاتے بچاتے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، خود شہید ہو گیا۔ اسلام کیا ہے؟ جو کشمیری نوجوان نزاکت علی نے جو کردار پیش کیا اور جس کو آج تک کشمیر سے لوٹے ہوئے غیر مسلم بھائی اس کو خراج تحسین پیش کر رہے کہ اس بندے نے کئی غیر مسلموں کی جان بچائی، اپنی جان پہ کھیل کی۔ کشمیریوں نے اپنے گھر کھول دیے ان کے لیے، مہمانوں کے طور پہ ان کا استقبال کیا۔ کشمیری مسلمانوں نے اپنی مسجدیں کھول دی، مسجدوں میں ان کو پناہ دی۔ یہ ہے اسلام۔ ہم ہندوستانی مسلمان دکھ کی اس گھڑی میں ملک کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ظالم سے کوئی ہمدردی نہیں، ظالم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ بالکل اسلام ان سب درندگی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے، رحمت کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، خیر خواہی کا مذہب ہے۔ ہم سبھی ملک کے باسیوں، ملک کے باشندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ صبر کا وقت ہے، تحمل سے کام لینے کا وقت ہے۔ سوشل میڈیا پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ خانہ جنگی کا ماحول بنے۔ نہیں، تحمل سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ہم سب کو ایک بن کر دشمنوں کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ لہٰذا اخوت، بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے صبر ضروری ہے، تحمل ضروری ہے، اور ہم سب مل کر ایسے فتنوں کا مقابلہ کریں تاکہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی سانحہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ اللہ تعالیٰ امن و ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ظلم جہاں ہو رہا ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہو یا جہاں ہو رہا ہو، ظلم ہے۔ ہم ظلم کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ظالم کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو ملک کی امن و سلامتی میں اپنا مثبت رول اور مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.